अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहला नौरीन और आज इस हम टॉपिक पे बात करेंगे क्या ऐसा शख्स जो माइनर हो या ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त ना हो, क्या वो अपना रकबा सेल कर सकता है या ऐसे शख्स का रकबा सेल किया जा सकता है। माइनर कौन होता है? माइनर लॉ के मुताबिक ऐसा शख्स है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ऐसा शख्स लॉ की नज़र में माइनर होता है और वो अपनी वेल बीइंग को, अपने अच्छे बुरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए माइनर रकबा सेल नहीं कर सकता। एबनॉर्मल कौन होता है या ज़हनी तौर पर रिटार्टेड शख्स कौन होता है? कोई ऐसा शख्स वो पैदाइशी भी हो सकता है, वो बाद में भी किसी हादसे की वजह से या फिर ओल्ड एज की वजह से, बाज़ दफ़ा लोग नसियान या इस तरह की किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि उनकी याददाश्त बाकी नहीं रहती, वो अपने अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर सकते। ऐसा शख्स जो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखता, डिसीजन मेकिंग पावर खो चुका है, जो शख्स मुआहदा की नोयत को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो रकबा सेल नहीं कर सकता। बाज़ दफ़ा होता क्या है, कोई एक बहन भाई है, वो मेंटली तौर पे चैलेंज्ड है या नॉर्मल नहीं है, बाकी बहन भाई या सम टाइम पेरेंट्स भी आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम सब एग्री हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इस शख्स का रकबा सेल कर दें। फैमिली मेंबर्स तो क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो बाज़ दफ़ा बेनिफिट भी ले रही होती हैं और बाज़ दफ़ा प्रोसेस से भी बचना चाह रही होती हैं और उनका मौक़िफ़ होता है कि आप ये जो एक पर्सन है जो ज़हनी तौर पे तवाना नहीं है, आप इसका रकबा भी हमारे साथ सेल कर दें। ये मुमकिन नहीं है, ये गलत है एज़ पर लॉ। अगर कोई शख्स किसी माइनर का या किसी एबनॉर्मल शख्स का रकबा ट्रांसफ़र करता है एज़ ए रेवेन्यू ऑफिसर, एज़ ए अथॉरिटी, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उसको इसके लिए सज़ा भी हो सकती है क्योंकि एज़ पर लॉ ऐसे किसी शख्स का रकबा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर आप माइनर का या किसी ऐसे शख्स का जो मेंटली तौर पे चैलेंज्ड हो, उसका रकबा सेल करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? इसके लिए दोनों सूरतों में, माइनर की सूरत में भी और जो स्पेशल पर्सन है या एबनॉर्मल पर्सन है, उस सूरत में, दोनों सूरतों में अदालत से गार्डियन मुकर्रर करवाना पड़ता है। क्योंकि ऐसे शख्स की जो केयर टेकर है या जो गार्डियन है वो एक्चुअली कोर्ट होती है और वो किसी भी शख्स को, आपके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, किसी भी नियर रिलेटिव को, किसी जानने वाले को ऐसे शख्स का गार्डियन मुकर्रर कर सकती है जो कोर्ट के बिहाफ पे उस पर्सन की केयर भी करता है और उसकी प्रॉपर्टी भी मैनेज करता है और उसकी प्रॉपर्टी अगर कोर्ट इजाज़त देती है तो सेल भी कर सकता है। माइनर का गार्डियन अपॉइंट कराने के लिए हमें द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत जो है कोर्ट में दावा फाइल करना पड़ता है और जो एबनॉर्मल शख्स है या जो मेंटली रिटार्टेड शख्स है, उसका गार्डियन मुकर्रर करवाने के लिए द मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है कोर्ट से गार्डियन मुकर्रर करवाया जाता है। जो माइनर का गार्डियन है वो सिविल जज दर्जा अव्वल से करवाया जाता है। स्पेशल पर्सन के लिए डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है एज ए कोर्ट एक्ट करता है और उसकी कोर्ट में गार्डियन मुकर्रर करने के लिए दावा किया जा सकता है। माइनर के लिए दावा फाइल करने के लिए बेफाम रिक्वायर्ड होता है और जो स्पेशल पर्सन है उसके लिए DHQ से उसका मेंटल सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि उसकी ज़हनी कंडीशन कैसी है। इसके बाद अगर आप किसी स्पेशल पर्सन का गार्डियन मुकर्रर करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए एक और प्रोसेस भी है, उसमें एडवोकेट जनरल से परमिशन लेना पड़ती है, लेकिन माइनर की सूरत में इस परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। दोनों सूरतों में पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बनाया जाता है, लेकिन एबनॉर्मल शख्स की सूरत में उसके जो बाकी बहन भाई हैं या पेरेंट्स हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको भी पार्टी बनाया जाता है ताकि अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो आके कोर्ट में रेज़ कर सकें। दोनों सूरतों में कोर्ट फैसला करती है कि कौन उसका गार्डियन होगा। माइनर की सूरत में फादर नेचुरल गार्डियन होता है, लेकिन 99% केसेस में क्या होता है, जब गार्डियन की ज़रूरत पड़ती है या तो डिवोर्स के केसेस में, जब कस्टडी का मैटर होता है तब गार्डियन मुकर्रर किया जाता है माइनर का,
یا پھر جب مائنر کی پراپرٹی سیل کرنی ہو تب کیا جاتا ہے۔ اور پراپرٹی سیل کرنے کی صورت اس ٹائم پیدا ہوتی ہے، عام طور پر جتنے بھی کیسز دیکھے گئے ہیں، جب والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جو پراپرٹی ہے والد کی، اس کی جب وراثت ہوتی ہے تو وہ بیوی کے نام، بچوں کے نام تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں والدہ بچوں کی ویل بینگ کے لیے یا ان کی اسٹڈی کے لیے یا ان کی کیئر کے لیے وہ رقبہ، وہ پراپرٹی سیل کرنے کے لیے کورٹ سے پرمیشن لیتی ہے۔ کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی کیس ہو، لیکن مائنر اور ایب نارمل شخص کا رقبہ سیل کرنے کے لیے آپ کو کورٹ کی اجازت لینی پڑتی ہے، اور ود پرمیشن آف کورٹ آپ رقبہ سیل کر سکتے ہیں۔ ایب نارمیلٹی جو ہے بعض دفعہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص توانا تھا، تندرست تھا، اور بعض اس طرح کی بیماری کوئی شخص کو لگ جاتی ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہو گیا، وہ اب بولنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اگر ایسی سنیریو بھی ہوگا تو بھی اس شخص کا گارڈین مقرر ہوگا کورٹ سے، اور تبھی اس کے بہاف پہ کوئی شخص، اس کی فیملی ممبر، وائف یا کوئی بہن بھائی یا پیرنٹس، کوئی بھی اس کا رقبہ سیل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مائنر یا ایب نارمل شخص کا گارڈین مقرر کروانے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ہم دونوں سیپریٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے، کیونکہ دونوں ڈیفرنٹ لاز کے تحت ٹریٹ ہوتے ہیں، دونوں کا ڈیفرنٹ پروسیجر ہے، ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ہم اس کے لیے دونوں کو سیپریٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا صرف پرپز اس کو پراپرٹی کی سیل کے حوالے سے تھا کہ اگر آپ اس طرح کے کسی شخص کی پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اراضی ریکارڈ سینٹر پر جاتے ہیں پراپرٹی سیل کرنے کے لیے، تو ایسے اشخاص کا کبھی بھی ڈائریکٹ رقبہ سیل نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو گارڈین مقرر کروانا پڑتا ہے۔ جو بھی گارڈین مقرر ہوا ہے وہ مائنر یا ایب نارمل شخص کے بہاف پہ انتقال درج کروائیں گے، اور تھرو کورٹ آرڈر ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے گی۔ جب بھی آپ گارڈین کے لیے دعویٰ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی پٹیشن میں، اپنے دعوے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کورٹ میں گارڈین مقرر ہونے کے لیے دعویٰ کریں تو پراپرٹی کی جو اسپیسیفکیشن ہے اس کو لازمی مد نظر رکھیں۔ اراضی ریکارڈ سینٹر سے ایک فریش فرد برائے ذاتی ریکارڈ نکلوائیں، اس بچے کی یا اس ایب نارمل شخص کی۔ اس میں پراپرٹی کی ڈیٹیل، وہ شخص کتنے رقبے کا مالک ہے، کون سی کھیوٹ ہے، کون سی خاتونی ہے، وہ ساری ڈیٹیل آپ اپنے دعوے میں لازمی مینشن کریں۔ کورٹ سب سے پہلے گارڈین سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جس میں پراپرٹی کی ڈیٹیل، گارڈین کی ڈیٹیل اور مائنر کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کورٹ گارڈین مقرر کر دیتی ہے، گارڈین سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو الگ سے کورٹ سے بیچنے کی، یعنی کہ پرمیشن ٹو سیل لینا پڑتی ہے، بیچنے کی اجازت لینا پڑتی ہے۔ ایک دفعہ گارڈین کا مقرر ہو گیا، سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، اس کے بعد آپ دوبارہ سے کورٹ میں اپلیکیشن فائل کریں گے کہ ہمیں مائنر کی یا ایب نارمل شخص کی پراپرٹی بیچنے کی اجازت دی جائے، جس کو پرمیشن ٹو سیل کا نام دیا گیا ہے۔ اگر کورٹ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ آپ مائنر یا ایب نارمل شخص کے بینیفٹ کے لیے یا ویل بینگ کے لیے آپ کوئی ایکسپینس کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ یا اسٹڈی کے لیے مائنر کی آپ کو جو ہے ریسورسز چاہیے، تو کورٹ کو اگر سیٹسفائی کورٹ ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کی ویل بینگ کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے یہ پیسے استعمال کریں گے، تو عدالت گارڈین کو وہ رقبہ بیچنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن گارڈین کے لیے جو وہ رقبہ سیل کر رہا ہے اس کے اکاؤنٹ مینٹین کرنا لازمی ہوتے ہیں، اور جو کورٹ ہے وہ ریکوائر کرتی ہے کہ ہر 3-4 منتھس کے بعد جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے کہ کتنے کی پراپرٹی سیل ہوئی اور کتنے اس میں جو پیسے استعمال ہوئے اور کس پرپس کے لیے استعمال کیے گئے، وہ ساری ڈیٹیل کورٹ سے شیئر کی جائے، اس کا پراپر اکاؤنٹ مینٹین کیا جائے، تاکہ وہ جو اماؤنٹ ہے پراپرٹی سے ریسیو ہونے والی بے کرنے کے بعد وہ کہیں پہ مس یوز نہ ہو، کوئی اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے، اور وہ مائنر یا ایب نارمل شخص کی ویل بینگ کے لیے استعمال ہو۔ تو جب بھی آپ مائنر یا ایسا شخص جو مینٹلی طور پہ چیلنجڈ ہے اس کا رقبہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اس کا گارڈین مقرر کروائیں گے، کورٹ سے اجازت لیں گے، اس کے بعد آپ رقبہ سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح سے رقبہ سیل کریں گے اور اگر خریدنے والا وہ رقبہ خرید لے گا تو وہ بھی اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا، اور وہ انتقال چیلنج ہو سکتا ہے، وہ انتقال کینسل ہو سکتا ہے،
میں آپ کو اس حوالے سے وارن بھی کر رہی ہوں، اویئر بھی کر رہی ہوں اور شیئر بھی کر رہی ہوں، کبھی بھی ایسے شخص سے رقبہ نہ خریدیں، سب سے زیادہ نقصان خریدنے والے کا ہوگا۔ تو آپ جب بھی رقبہ خریدیں تو اس چیز کو انشور کریں کہ جو خریدنے والا ہے وہ مینٹلی طور پہ ساؤنڈ ہے، وہ میجر ہے، 18 سال سے پلس عمر ہے اس کی، ادروائز آپ کا لاس ہو سکتا ہے۔ اب نارمل اشخاص کی بات کر رہے ہیں تو کیا گونگا یا بہرا شخص رقبہ سیل کر سکتا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ گونگا یا بہرا شخص اگر وہ رقبہ سیل کر رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ایسا شخص جو گونگا اور بہرا ہے اس کا رقبہ سیل کرنے کے لیے آپ کو گارڈین کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، لیکن وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور لا میں جو ساؤنڈنیس آف مائنڈ ہے، یعنی کہ ایک شخص کا ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے کسی بھی ٹرانزیکشن کے لیے، کسی بھی معاہدے کے لیے، تو وہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے۔ وہ اپنے اچھے برے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، وہ سن نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی اسپیشل پرسن ہے جو گونگا اور بہرا ہے، اس کو گارڈین مقرر کروانے کی ضرورت نہیں ہے کورٹ سے۔ وہ اگر رقبہ سیل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سمپل وے میں ریونیو آفیسر کو، اے ڈی ایل آر کو، ایل آر او کو درخواست دے گا، یا کوئی اور شخص اس کے بہاف پہ اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور اس کے لیے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نمائندہ مقرر کروایا جائے گا، جو اس کے بہاف پہ جو اسپیشل پرسنز کی لینگویج ہے اس میں اس سے بات کر کے اپنی ان رائٹنگ سٹیٹمنٹ دے گا کہ میں نے اس اسپیشل پرسن کی جو گونگا اور بہرا ہے، میں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے اور اس نے مجھے بیان دیا ہے کہ میں اتنا رقبہ فلاں فلاں سیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس صورت میں جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نمائندہ مقرر کروایا گیا ہے وہ آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور گونگا اور بہرا شخص جو ہے بغیر گارڈین مقرر کروائے اپنا رقبہ سیل کر سکتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ ایک مائنر شخص، ایک ایب نارمل یا مینٹلی ریٹارڈڈ شخص، یا پھر کوئی گونگا یا بہرا اپنا رقبہ کس طرح سے سیل کر سکتا ہے۔ مائنر اور ایب نارمل پرسن کو گارڈین مقرر کروانا پڑتا ہے، لیکن گونگے اور بہرے شخص کو گارڈین مقرر کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔